اعمال ایسے کہ رب مسکرائے، اس پر خطاب فرمائے۔ فلتفضل مشکورا و معجورا و جزاک اللہ خیرا۔ شیخ صفات عالم خیمی مدنی حفظ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آن لائن مجلس میں میری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، یعنی ہم ایسے اعمال کا ذکر کریں گے جن پر ہمارا رب ہنستا ہے، مسکراتا ہے، جن سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے؟ تو ہاں، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اس کا ہنسنا، اس کا خوش ہونا، اس کا مسکرانا۔ اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، یہ گفتگو سے پہلے بیان کر دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت اسماء و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے جو اسماء و صفات بیان کیے ہیں انہیں ہو بہو ویسے ہی ثابت کیا جائے جیسے وہ کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ ان میں تحریف نہ کی جائے، تعطیل نہ کی جائے، کیفیت بیان نہ کی جائے، تشبیہ نہ دی جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کے حقیقی صفات ہیں جو مخلوق کے صفات کے جیسے نہیں۔ تحریف، تعطیل، تکییف اور تشبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحریف کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو بغیر دلیل کے اس کے ظاہری معنی سے بدل دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو اس میں اللہ نے کہا بیدہ، اس کے ہاتھ میں۔ ید کا ترجمہ ہاتھ ہی کیا جائے گا۔ اگر کوئی ید کا ترجمہ قبضہ سے کرتا ہے تو یہ تحریف ہے جو غلط ہے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اسماء و صفات کا بالکلیہ انکار کر دینا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دینا۔ کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ صفت کی حالت کو بیان کرنا، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا ہاتھ اس کیفیت کا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو یہ کیفیت بیان کرنا ہوا جو غلط ہے۔ تشبیہ یا تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مثال دینا، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کے جیسے ہے، تو یہ تشبیہ دینا ہوا جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی معنوں میں ثابت ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے صفات بھی حقیقی معنوں میں ثابت ہیں، اور ہر نام کی اپنی صفت بھی ہے۔ اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، اور نہ ہی اس کے کاموں میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ ایک مثال لیجئے، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 جگہ پر فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، تو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ سوال نہیں کریں گے کہ کیسے مستوی ہے۔ اگر کیسے کہا تو یہ تشبیہ ہو جائے گی، یا وہاں پر تعطیل کا پہلو بھی آ سکتا ہے، اگر انکار کر دیں تو تحریف کا پہلو بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا رب
رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے، تو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، لیکن اترنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ نہ تو ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے، نہ اس اترنے کا انکار کریں گے، نہ ہی اس اترنے کو مخلوق کے اترنے سے تشبیہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہنسنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت خوش ہونا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفت ہے۔ جب چاہتا ہے ہنستا ہے، جب چاہتا ہے خوش ہوتا ہے، جب چاہتا ہے غصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ ہنستا ہے تو اس کے لیے ہم منہ ثابت کریں، اللہ ہنستا ہے تو اس کے لیے ہم دانت ثابت کریں، کیونکہ اللہ کے لیے منہ ثابت نہیں، اللہ کے لیے دانت ثابت نہیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی ہنستا ہے لیکن بندوں کے ہنسنے کے جیسے نہیں، ہمیں صرف ثابت کرنا ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی ہے۔ کیوں کیفیت بیان نہیں کرنی ہے؟ کیونکہ ناموں یا صفتوں میں اتفاق سے ذات یا صفت میں اتفاق لازم نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کا نام کچھ ہے یا صفت کچھ ہے تو اس میں اگر اتفاق پایا جا رہا ہے تو ذات میں اتفاق آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ تو سمیع اور بصیر انسان بھی ہے، سمیع اور بصیر اللہ بھی ہے۔ تو اللہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، بندے بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا اور سننا الگ ہے، بندوں کا دیکھنا اور سننا الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ کی ہنسی الگ ہے، بندوں کی ہنسی اور بندوں کا مسکرانا الگ ہے۔ اس نقطے کو چونکہ یہ بہت اہم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے 2 پوائنٹ سے اس کو اور اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہاں کھانا ہوگا، وہاں پانی ہوگا، وہاں لباس ہوگا، وہاں گھر ہوں گے، وہاں بیویاں ہوں گی، وہاں کھجور ہوگی، انار ہوگا، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ ساری نعمتیں دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن دنیا میں جو گھر ہے، جو کھانا ہے، جو پانی ہے، جو لباس ہے، جو کھجور ہے، جو انار ہے، جو دودھ ہے، جو شہد ہے، آخرت یا جنت کی چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ تو یہاں نام میں تو یکسانیت پائی جا رہی ہے، لیکن صفت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو جب مخلوق اور مخلوق میں اتنا فرق پایا جاتا ہے، جب مخلوق اور مخلوق کے بیچ اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ نعمتیں جنت کی بھی ہیں، نعمتیں دنیا کی بھی ہیں، لیکن ان دونوں نعمتوں میں نام میں یکسانیت کے باوجود اتنا فرق ہے، تو خالق اور مخلوق کے صفات میں فرق کا ہونا اور زیادہ کلیئر ہے۔ تو اللہ ہنستا ہے، بندے بھی ہنستے ہیں، تو اللہ کی ہنسی الگ، بندے کی ہنسی الگ۔ اسی طرح روح کو دیکھیں جو ہر جاندار کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو یقین ہے کہ میرے اندر روح پائی جاتی ہے، لیکن روح کی حقیقت نہ آپ کو معلوم ہے نہ ہمیں معلوم ہے۔ تو جب مخلوق کی حقیقت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی روح کو ہم سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے، لیکن اس روح کی کیفیت کیا ہے نہیں جانتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، لیکن اس ہنسنے کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کے پاس جسم ہوتا ہے، قدم ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور مچھر کے پاس بھی جسم ہوتا ہے، قدم ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن ہم دونوں کے جسم، دونوں کے قدم اور دونوں کی طاقت کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، لیکن یہ ہنسنا اللہ کی شان کے لائق ہے، بندوں کے ہنسنے کے جیسے نہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم 8 ایسے اعمال بیان کریں گے جن پر اللہ ہنستا ہے۔
اور جب اللہ ہنستا ہے تو اللہ کے ہنسنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہنسنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ کی ہنسی کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ موحد مسلمانوں کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ جب اللہ چاہے گا کہ لوگوں کے سامنے نمودار ہو تو وہ ہر قوم جس کی وہ عبادت کرتی تھی ان کے سامنے ان کے معبودوں کی صورت اور شکل رکھ دے گا۔ چنانچہ ہر قوم اپنے معبود کے پیچھے ہو چلے گی اور وہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہمارا رب تشریف لائے گا اس حال میں کہ ہم بلند جگہ پر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو کیا پہچان لو گے؟ یعنی اگر رب کو دیکھ لو تو کیا اسے پہچان لو گے؟ مسلمان کہیں گے جی ہاں ہم پہچان لیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم اسے کیسے پہچان لو گے جب کہ تم نے اسے کبھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں؟ وہ کہیں گے اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، تو آخر ہم کیسے نہیں پہچانیں گے؟ فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، تب اللہ تعالی ہنستے ہوئے ہمارے سامنے ظاہر ہوگا اور کہے گا اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری جگہ کسی یہودی اور عیسائی کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں تو سب سے پہلی بات اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا میں جس قوم نے بھی جس چیز کی پوجا کی ہوگی اسی کے ساتھ وہ جہنم میں دھکیل دی جائے گی۔ ہاں، کسی قوم نے اگر انبیاء و صالحین کی پوجا کی تھی تو وہ لوگ ہی جہنم میں جائیں گے، انبیاء و صالحین ان سے براءت کا اظہار کر دیں گے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ دیدار جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کتنے چہرے چمکتے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم عیانا کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، کہ یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، یعنی کھلم کھلا دیکھو گے، بے تکلف دیکھو گے، بغیر کسی مشقت اور زحمت کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رویت سے جہنمی محروم کر دیے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اس دن کفار و مشرکین اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے تیسری جو اہم بات معلوم ہو رہی ہے اور جس کے لیے ہم نے یہ حدیث پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دیکھ کر ہنسے گا، اور یہ ہنسی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی، بندوں کے جیسے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہنسے گا تو ہنسنا ہی دراصل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ
خیر کا معاملہ فرمانے والا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے جن کی پوجا کی تھی وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جب ہم اپنے رب کے ساتھ ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین یا رب۔ دوسرے نمبر پر تہجد گزار پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر کے ہنستا ہے اور ان کو بشارت سناتا ہے۔ ان میں سے ایک والذی لہ امرأۃ حسنۃ وفراش لین حسن فیقوم من اللیل، ایسا آدمی جس کے پاس خوبصورت بیوی ہے اور نرم و گداز بستر ہے، لیکن خوبصورت بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، نرم و گداز بستر کو نظر انداز کرتا ہے، اور رات میں اٹھ کر کے شب بیداری کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، فیقول یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقد۔ اب اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اس پر ہنستا ہے اور اس کو بشارت سناتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ یہ بندہ اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سو جاتا۔ تو گویا کہ ایک بندہ جو رات میں نرم و گداز بستر کو چھوڑتا ہے، اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ادا پر مسکراتا ہے، اس بندے کی ادا پر خوش ہوتا ہے، اس بندے کی ادا پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اگر چاہتا تو سو سکتا تھا۔ یاد رکھیں، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو رات میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر نہیں جاگتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات میں جاگتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ نہیں جاگتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ شوہر بیوی جو اللہ کی خاطر، اپنے رب کو یاد کرنے کی خاطر تہجد اور قیام کے لیے جگتے ہیں، آرام کو نظر انداز کرتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ مسکراتا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ رات کے تیسرے پہر میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں سمائے دنیا پر اترا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف مسکراتا نہیں ہے، ہنستا نہیں ہے، بلکہ سمائے دنیا پر اتر کر اعلان بھی کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے ہم اس کو عطا کریں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے ہم اس کی دعا پوری کریں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو دیں، کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کریں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قیام کرتے تھے، اس قدر لمبا قیام کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ،
آپ کے دونوں پیر سوج جاتے تھے، آپ کے دونوں پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، عطا بیان کرتے ہیں عبید بن عمیر کے ساتھ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو عبید بن عمیر نے کہا حدثینی بعاجب شیء رأیتیہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی سبق آموز قصہ سنائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر کے رونے لگتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور کہتی ہیں کہ ایک رات کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عائشہ ذرینی اتعبد ربی، اے عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر آتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ دامن تر ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیا۔ تو آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ادا ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمیں نوازتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادا پر ہنستا ہے، اور ہنستا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں نوازنا چاہ رہا ہے، ہنستا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ادا بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جس پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے وہ ہے ایثار و قربانی کرنے والے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں خبر بھیجا کہ کسی کے پاس کچھ ہے تو اس مہمان کی ضیافت کے لیے پیش کرے، لیکن گھر کا یہ حال ہے کہ کسی بیوی کے پاس ایک آدمی کے کھانے کا انتظام نہ ہو سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون ہے جو آج میرے اس مہمان کی ضیافت کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ضیافت کروں گا۔ چنانچہ گھر جاتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیوی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کیا ایک مہمان کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ بس بچوں کے کھانے کے برابر ہی کھانا پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کا انتظام کر لیں گے۔ چنانچہ شوہر بیوی آپس میں اتفاق کرتے ہیں کہ مہمان آئیں گے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے ہم گل کر دیں گے، کھانا چن دیں گے، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ چنانچہ اتفاق کے مطابق مہمان آ جاتا ہے، کھانا چن دیا جاتا ہے، چراغ گل کر دیا جاتا ہے اور مہمان شکم سیر ہو کر کھا لیتے ہیں۔ مہمان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے، لیکن مہمان کے کھانے کے برابر ہی کھانا تھا، مہمان شکم سیر ہو گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار دی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود محتاج ہوں۔ اسی پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو طلحہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا یا اللہ تعالیٰ ہنسا فلاں اور فلانا کی ادا پر۔ گویا کہ حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم نے جو کردار ادا کیا، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اس ایثار اور قربانی کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ مسکرایا۔ اللہ مسکراتا ہے ایثار اور قربانی پر۔
اسی مدینہ کی بستی میں حضرت سعد بن ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ادا پہ بھی غور کیجئے کہ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، سعد بن ربی مدینہ کے ہیں، انصاری صحابی ہیں، دونوں میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سعد بن ربی کہتے ہیں کہ میں مدینہ کا مالدار انسان ہوں، آدھا مال بانٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو آپ اشارہ کیجئے طلاق دے دیتا ہوں، اس سے شادی کر لیجئے، اپنا گھر بسا لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ آپ کے مال میں اور آپ کے گھر والوں میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ چنانچہ پنیر اور کچھ چیزیں بیچنا شروع کرتے ہیں، اسی سے مدینہ کے مالدار ترین انسان بن جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میں مٹی چھوتا ہوں تو مٹی میرے لیے سونا بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایثار اور قربانی ہے جس کا مظاہرہ ام سلیم اور ابو طلحہ نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ہنسی آئی تھی، لہذا ہمارے اندر بھی ایثار اور قربانی کی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ چوتھی ادا جو آج ہم سننے والے ہیں، جس پر اللہ مسکراتا ہے، اللہ ہنستا ہے، صدقہ کرنے والے پر اللہ مسکراتا ہے۔ مسند الفردوس کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لیضحک الی الرجل اذا مد یدہ بالصدقۃ ومن ضحک اللہ الیہ غفر لہ۔ جب بندہ صدقہ کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر ہنستا اور مسکراتا ہے۔ جب بندہ صدقہ کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن ضحک اللہ علیہ غفر لہ، جسے دیکھ کر اللہ ہنسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے ہنسنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں پر بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو اس کے ہنسنے کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ ضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، جس کے لیے اللہ ہنسے یا جسے دیکھ کر اللہ ہنسے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جی ہاں، یہ صدقہ ہے کہ ایک بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اس سے صدقہ کے عمل پر ہنستا ہے، اس ادا پر ہنستا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ کما یطفئ الماء النار، صدقہ کرنے سے گناہ ایسے مٹتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ تو جیسے آگ پانی سے بجھ جاتی ہے ویسے ہی صدقہ کرنے کی وجہ سے گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعہ علاج کرو۔ گویا کہ اگر ہمارے گھر میں مریض ہے، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ اس صدقہ اور خیرات کی برکت سے ہمارے مریض کو بھی فائدہ عطا فرماتا ہے، مریض بھی ہمارا صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانہ کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ ایک دانہ 7 بالیاں نکالی، ہر بالی میں 100 دانے، گویا کہ 700 دانے ہو گئے۔ ایک دانہ سے 700 دانہ، ایک دینار پہ 700 دینار، 1 روپے پہ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ہمارا رب ہمیں ثواب دیتا ہے۔ بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ گزرتے ہوئے اس نے بادل
سے آواز سنی کہ اے بادل فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو۔ چنانچہ بادل نے پتھریلی زمین پر پانی برسایا۔ وہ پانی ایک نہر سے گھومتے ہوئے ایک آدمی کے باغ میں آ رہا تھا۔ یہ بندہ جب سنتا ہے تو اسی پانی کے ساتھ ساتھ اس کھیت تک پہنچتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے قصہ بتایا کہ میں جا رہا تھا تو بادل سے آواز سنا فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو، تو یہی نام ہے جو میں نے بادل میں سنا ہے۔ ذرا بتاؤ تم کیا کرتے ہو اپنے کھیت میں کہ تمہارے کھیت کو سیراب کیا جا رہا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ دیکھو، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے باغ کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ کو اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہاں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق جو قصہ بیان کیا، وہ قصہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس کا فائدہ خود ہمیں ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے پر مسکراتا ہے۔ جب ایک بندہ صدقہ کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور جب اللہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا انجام بھی سن لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان۔ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ 5واں عمل جس پر اللہ تعالی مسکراتا ہے، ہنستا ہے، وہ ہے مساجد میں پابندی سے آنے والے انسان پر اللہ ہنستا اور مسکراتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، کہ جب کوئی مسلمان آدمی نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی غیر موجود آدمی کے آنے پر اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جو بندہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے آتا ہے، ایسے بندوں کی مساجد میں آمد پر اللہ تعالیٰ کو جو خوشی ملتی ہے، اس خوشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان کیا ہے۔ سمجھو کہ کوئی آدمی ہے یا کوئی گھر والا ہے جس کے پیارے باہر رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس مثال میں رکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو ہمیں دیکھ کر کیسی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسی خوشی گھر والوں کو اپنے پیارے کی آمد پر ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پابندی کے ساتھ مساجد میں جانے سے اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ تو جیسے
ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے آنے سے خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کہ اللہ کے بندے نماز کے لیے، ذکر کے لیے مساجد میں جانے کے پابند ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتا دی ہے کہ 7 طرح کے لوگ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد جانا چاہیے، اور یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک اندھے صحابی آتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں جو مسجد میں مجھے نماز کے لیے لا سکے، اور میرے پاس بینائی نہیں ہے کہ میں آ سکوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا فعجب، اگرچہ نابینا ہو، اگرچہ اندھے ہو، کوئی لانے والا نہیں ہے، لیکن اذان کی آواز سن لیتے ہو تو پھر تیرے لیے گنجائش نہیں۔ اور اذان کی آواز سے مراد لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اذان کی آواز سننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر بہت دور نہیں ہے، تو اگرچہ ایک انسان اندھا ہے، اگر اذان کی آواز سن لیتا ہے تو اس کو گنجائش نہیں ملتی ہے، تو بیناؤں کے لیے کیوں کر گنجائش ہو سکتی ہے۔ چھٹا کام جس پر اللہ مسکراتا ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ توبہ کرنے والے پر اللہ مسکراتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی اس آدمی کی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی صحرا میں نکلا ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، اس پر کھانے پینے کے سامان لدے ہوئے ہیں، وہ تھک ہار کر ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھتا ہے، اپنی سواری کو اس درخت میں باندھ دیتا ہے جس درخت کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھا تھا، اور وہیں پہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کہیں بھی سواری نہیں پائی جا رہی۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ نہ پیچھے لوٹ سکتا نہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب وہ وہیں پر بیٹھا مایوسی کی حالت میں ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اپنے سامنے میں اپنی سواری کو دیکھتا ہے۔ اپنی سواری کو دیکھ کر وہ کہہ بیٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح۔ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ بندہ خوشی اس قدر پایا تھا کہ خوشی کے غلبہ کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ بات کو الٹ دیتا ہے، خوشی پانے کی وجہ سے، خوشی کے غلبہ سے غلطی کر جاتا ہے اور کہہ گزرتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اس بندے کو جو خوشی ہوئی تھی اپنی سواری پا کر، جبکہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس بندے کی ادا پر جبکہ وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ برکیف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے مسکراتا ہے،
اپنے بندے کی توبہ پر ہنستا ہے، لہذا ہمیں بھی ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے نبی کو دیکھیں، کیا فرمایا ہمارے حبیب نے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اللہ سے سچی توبہ کرو، میری حالت یہ ہے کہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ لہذا ہمیں بھی اپنی زبان پر یہ کلمہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ 7واں عمل جس پر اللہ مسکراتا ہے وہ ہے 2 آدمیوں کی ادا پر اللہ مسکراتا ہے۔ اس ادا کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے، ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل پر اللہ ہنستا ہے۔ کیسے؟ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، ان میں سے ایک مسلمان ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے آیا اور کسی کافر کے ہاتھ پر وہ شہید ہو جاتا ہے، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر یہ کافر جو قاتل تھا اللہ تعالیٰ اس کافر کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، فیستشہد، اور یہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ شہادت پا لیتا ہے۔ تو جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلند ہو جاتا ہے، چاہے انہوں نے پچھلی زندگی میں کیسے بھی گناہ کیے ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کے معاملے پر ہنستا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اس کے باوجود دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ قاتل کافر تھا، اس نے مومن کو قتل کر دیا تھا، اس طرح مومن کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور شہادت پانے کی وجہ سے ایک انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ اب کافر جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائی، وہ بھی جہاد میں شریک ہوتا ہے اور وہ بھی شہادت پا لیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مقتول کو بھی قاتل کو بھی دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس سے حدیث کی روشن مثال وحشی بن حرب کا واقعہ ہے۔ وحشی کون ہیں؟ وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفر کی حالت میں قتل کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے وحشی کو بھی اسلام کی سعادت عطا فرمائی، وحشی نے اسلام قبول کر لیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شیر تھے، جنت میں جائیں گے، اور پھر وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی صحابی بن گئے، لہذا وہ بھی جنت میں جانے کے حقدار ٹھہرے۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنت میں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَجُبُّ مَا قَبْلَ، اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وحشی بھی جنتی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کی ادا پر ہنستا ہے، دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آیا تھا، وہ شہید ہو گیا، پھر کافر کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے
اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں جنت میں جاتے ہیں، اور ان دونوں کے معاملے پہ اللہ تعالی ہنستا ہے۔ آخری عمل جس پر اللہ تعالی ہنستا ہے وہ ہے آخری جنتی کو دیکھ کر اللہ مسکرائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہنم سے نکلنے کے لیے چلتے چلتے منہ کے بل گرے گا، آگ اس کے چہرے کو جھلس رہی ہوگی۔ جب وہ جہنم سے گزر جائے گا تو جہنم کو دیکھ کر کے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہے گا تبارک الذی نجانی منک لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احد من الاولین والآخرین۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اے جہنم، اور مجھے تجھ سے آزاد کر کے جو کچھ عطا کیا ہے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو بھی میرے رب نے عطا نہیں کیا۔ یہ کہہ رہا ہوگا کہ اسی بیچ اسے ایک درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، پہلے مجھ سے یہ معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو کہ اگر میں نے تیری مانگ پوری کر دی تو پھر اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرو گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ بے صبرہ ہے، وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے سائے میں جائے گا اور وہاں کا پانی پیے گا تو اتنے میں اس درخت سے بھی خوبصورت درخت اس کو نظر آئے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ اس کے سائے میں جا کر کے اس کا سایہ لوں، اس کا پانی پی سکوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کہے گا کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نہیں مانگوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کو معذور سمجھے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوسرے درخت کے پاس بھی پہنچا دے گا، اب اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ اتنے میں وہ دونوں درختوں سے بہتر ایک درخت دیکھے گا۔ اب اس درخت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے بے صبری کے ساتھ کہے گا کہ اے اللہ مجھے اس تیسرے درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ اس درخت کے سائے میں بیٹھوں اور وہاں کا پانی پیوں، اور میں تجھ سے اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے کیا تو نے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا کہ مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، بس میرا یہی مطالبہ ہے، میری یہی مانگ ہے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھے گا کیونکہ آئندہ بھی وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے تیسرے درخت کے قریب کر دے گا۔ جب اس تیسرے درخت کے قریب جائے گا تو وہاں پر جنت والوں کی آواز سنے گا، جنت کی نعمتوں کا اثر دیکھے گا۔ تب اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے رب ادخلنیہا، اے میرے رب مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا کون سی چیز تیری دعا قبول کرنے سے روک سکتی ہے؟ کون سی چیز تیری دعا قبول کرنے سے روک سکتی ہے؟ میں تو قادر مطلق ہوں۔ اے میرے بندے ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلها معها، اگر میں تجھے پوری دنیا اور اس کے جیسے دنیا کے برابر اور دے دوں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ بندہ کہے گا اے رب اتستہزئ منی وانت رب العالمین،
اے میرے رب تو پوری کائنات کا رب ہے اور تو میرا مذاق کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ مجھ سے میرے ہنسنے کے بارے میں پوچھو گے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہنسنے کی وجہ بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اسی طرح ہنسے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب اس بندے نے کہا کہ اے اللہ تو جہانوں کا پالنہار ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ تعالی ہنس پڑا تھا۔ اللہ تعالی ہنس پڑا، اس لیے میں بھی ہنس پڑا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو چاہتا ہوں وہ کرنے پر طاقت رکھتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کچھ اضافہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمیں بتا دے، یعنی اے اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہوگا جو اس وقت آئے گا جب کہ جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اپنی اپنی جگہ لے چکے ہوں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے گا اور سب سے آخری جنتی ہوگا۔ وہ کہے گا جنت میں جانے کے بعد اے رب کیف وقد نزل الناس منازلہم واخذوا اخذاتہم، کہ میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں لے لی ہوئی ہیں، اب تو جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اللہ فرمائے گا اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تجھے دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت جیسی نعمت دے دی جائے؟ یعنی دنیا میں کسی بادشاہ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، کیا اس بادشاہ کے جیسے تجھ کو نعمت دے دی جائے؟ وہ کہے کہ راضی ہوں یہ میرے رب۔ تب اللہ فرمائے گا لک ذالک ومثلہ 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 ومثلہ، تجھے وہ نعمت تو مل ہی گئی، اسی کے جیسے اور اسی کے جیسے اور اسی کے جیسے اور اسی کے جیسے اور، یعنی اسی کے جیسے 4 گنا اور نعمتیں تجھے دی جا رہی ہیں۔ وہ 5ویں بار میں کہے گا میں راضی ہوں اے اللہ۔ تب اللہ فرمائے گا ھذا لک وعشرۃ امثالہ، یہ تیرے لیے ہے اور اسی کے جیسے 10 گنا اور ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں اس کو 2 بیویاں دی جائیں گی، جو یہ آخری جنتی ہے اس کو 2 بیویاں دی جائیں گی۔ وہ بیویاں اس سے کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے تجھے میرے لیے زندہ کیا اور ہمیں تیرے لیے زندہ رکھا۔ تب وہ اخیر میں کہے گا ما اعطی احد مثل ما اعطیت، جتنا مجھے دیا گیا ہے جنت میں اتنا کسی کو نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی ہنسی کا اثبات ہے۔ برکیف یہ 8 ایسے کام ہیں جن کو ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں پر ہنستا ہے، اور اللہ ہنستا ہے تو بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ وہ کام ہیں جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں، اس لیے ان اعمال پر اللہ مسکراتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کاموں کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل پر بھی مسکرائے اور ہمیں بھی اپنی رضامندی سے سرفراز فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔